مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی بربریت کی وجہ سے مسلسل خون بہہ رہا ہے۔ مقبوضہ علاقے میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں کشمیریوں کی شہادتیں جاری ہیں اور بھارتی فوجی حق پر مبنی حق خودارادیت کے حصول کی کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانے کے لیے محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران کشمیری نوجوانوں کو جعلی مقابلوں میں بے دریغ قتل کر رہے ہیں۔ گزشتہ 2 دنوں میں کولگام و کٹھوعہ اضلاع میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں 3 کشمیری نوجوان شہید ہوئے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جنوری 1989 سے 31 اگست 2024 تک 96,347 سے زیادہ کشمیری بھارتی گولیوں کا نشانہ بن چکے ہیں۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کا مقصد کشمیریوں میں خوف و دہشت پیدا کرنا ہے تاکہ وہ بھارت سے آزادی کے تصور کو اپنے ذہنوں سے ہی محو کر دیں۔ کشمیری عوام گزشتہ 77 برسوں سے تنازع کشمیر کی قیمت چکا رہی ہیں۔ بھارت میں آنے والی تمام حکومتیں ہی مقبوضہ علاقے میں بین الاقوامی اصولوں کی خلاف ورزی کرتی آئی ہیں۔ خاص طور پر RSS کی پروردہ مودی حکومت نے تو ظلم کے سابقہ تمام ریکارڈ ہی توڑ ڈالے ہیں۔ بھارتی فوج کو حاصل بے پناہ اختیارات نے اسے بے لگام بنا دیا ہے اور وہ اہل کشمیر پر قتل، گرفتاریوں اور تشدد سمیت ہر طرح کا ظلم ڈھا رہی ہیں۔ بھارت بے دریغ قتل و غارت گری کا سہارا لے کر کشمیریوں کو محکوم اور دہشت زدہ نہیں کر سکتا۔ کشمیریوں کے مصائب و تکالیف کو دور کرنے کا واحد راستہ بھارت سے آزادی ہے، کیونکہ مقبوضہ علاقے میں روزانہ قتل و غارت بھارت کے غیر قانونی قبضے کا ہی نتیجہ ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے ہاتھوں قتل عام دنیا کے ضمیر پر دستک دے رہے ہیں۔ بھارت کشمیری نوجوانوں کو قتل کر سکتا ہے لیکن وہ ان کے جذبہ آزادی کو شکست نہیں دے سکتا۔ آخر کب تک جموں و کشمیر میں نوجوانوں کا خون بہتا رہے گا اور کب دنیا بھارت کی بربریت کا نوٹس لے گی؟ عالمی برادری خاص طور پر اقوام متحدہ کی ذمہ داری ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں ناانصافی اور نوجوانوں کے بے رحمانہ قتل کو روکے، انسانیت کے خلاف سنگین جرائم پر بھارت کا محاسبہ کرے اور تنازع کشمیر کے حل کے لیے اقدامات کرے۔ اب وقت ہے کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں نہتے شہریوں کے قتل کو روکنے کے لیے دنیا مداخلت کرے۔